ہم جو ہے نا ہم سٹبن ہو چکے ہوئے ہیں. ہم اپنے بچوں کو سن کے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کو اپنے لیے بڑا ایگوئسٹک پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں کہ یار ہمیں سب پتہ ہے تمہیں کچھ نہیں پتہ, وچ از دا رانگ ایٹیٹیوڈ. یہ بڑا کامن ہے اس ٹائم ہمارے پاس جب کلینک پہ کلائنٹس آتے ہیں. اس ٹائم اگر میں آپ کو بتاؤں تو میرے پاس جو ٹین ایج ہے, جس ایج میں یہ ہیں 19 ایئرس سے لے کے 25 ایئرس تک موسٹ کامنلی میرے پاس اس کمپلین سے آتے ہیں بچے. اچھا, بچے آج کل بہت سمجھدار ہیں. دے ہیو ڈیسائیڈیڈ, دے ہیو دیئر اون ڈیسیژنس کہ ہمیں کون سی فیلڈ لینی ہے, ہمیں کیا پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے. ابھی 3-4 دن پہلے میرے پاس ایک بچی آئی ہوئی تھی اینڈ شی واز سچ اے بریلینٹ گرل. مطلب شی ٹک ہر ڈائری ود, اور اس نے مجھے وہ دکھایا سارا کہ وہ کیا لکھتی ہے, کیا بناتی ہے. اور اس نے بتایا کہ فیملی کا کیس یہ تھا کہ فادر نے سارا ریپ اپ یہاں سے کیا اور اے لیولز اس نے کیا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا کہ ہم یورپ جا کے سیٹ ہوں گے, جیسے اب آج کل پاکستان کے حالات ہیں اور ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم چلیں. اب وہ پرتگال, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ پرتگیز لینگویج ہے. بچی نے کہا کہ میں وہاں نہیں جانا چاہتی ہوں, آپ مجھے یہیں چھوڑ جائیں یونیورسٹی میں, یہاں پہ ایڈمیشن لوں گی اے لیولس کے بعد. میں وہاں جا کے کوپ نہیں کر پاؤں گی اس یونیورسٹی میں, کیونکہ لینگویج بیریئرس بہت زیادہ ہیں یورپ میں. بٹ دا فیملی فورسڈ, میں یہ مسئلہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ یہاں سمجھتے ہیں کہ صرف غربت کے مسائل ہیں. اچھا, فیملی فورسڈ ہر کہ نہیں آپ جائیں اور وہاں جا کے ایڈمیشن لیں. وہاں ایڈمیشن اس نے لیا لیکن شی کوڈنٹ مینیج دیئر, اور اب وہ ایکسٹریم لیول کے اس ٹائم ڈپریشن میں, یعنی وہ وہاں مینیج نہیں کر پائی, فیملی واپس آ گئی, وہ وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے. 1 سال بچی کا ویسٹ ہو گیا. اب وہ فادر ہی میرے پاس اس کو لے کے آئے, اور اب فادر کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیا غلط کر دیا اور میں نے کیسے مینیج کرنا ہے. تو میرے خیال میں پیرنٹس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ جو اس موجودہ حالات میں بچے ہیں ان کا بالکل ڈفرینٹ ایکسپوئر ہے. دے ہیو ڈفرینٹ نیڈس, دے ہیو ڈفرینٹ ایکسپوئر, دے ہیو دیئر اون سیلف. I don't want to be the devil's advocate, لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں, بچوں کو بھی ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, یہ صرف ہم پیرنٹس کو بلیم نہیں کر سکتے. Both sides. ایک اگر میری بیٹی ہے, کچھ چیزیں نا آپ کو صرف تب سمجھ آئیں گی, I'm really sorry, جب آپ پیرنٹس بنتے ہیں. کچھ چیزیں آپ کو تب سمجھ آتی ہیں. If you're not a parent, بہت ساری چیزیں آپ بالکل نہیں سمجھ سکیں گے, بالکل بھی نہیں سمجھ سکیں گے. آف کورس بچہ تو ضد کرتا ہے, بچہ تو کہتا ہے کہ آپ یہاں, اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا فریڈم چاہیے ہوتا ہے جو اس کا حق ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم if you're a father or a mother, آپ کو بہت ساری چیزیں سوچنی پڑتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ, جو ساجد کا مسئلہ ہے آئی تھنک وہ بڑا کامن مسئلہ ہے. پیرنٹس ہر بات کو نو کر دیتے ہیں. اور سبجیکٹ وائز جو ہے نا, یہ جو سبجیکٹ کی سچویشن ہے جو انہوں نے بتائی, یہ تو میرے خیال میں پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ بچہ اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے, آپ اس کو بھیجیں. 2-2 سال ضائع ہو جاتے ہیں بچوں کے, اور وہ کچھ نہیں پروڈیوس کر پاتے. اور دوسری بات یہ جو نو کہنا ہے, یہ کیا بیہیویئر ہے؟ اچھا, پہلے تو بات ظاہر یہ کہ بیسکلی نا یہ 3 جنریشنز کا میٹر ہے, جین ایکس, جین وائی اینڈ جین زی. یہ بہت کامن ٹرمز ہیں جو آج کل یوز کی جاتی ہیں. جین ایکس یعنی جنریشن ایکس وہ ہے جو ہمارے پیرنٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو اس وقت بڑھاپے میں ہیں. جین وائی جو ہے یعنی جنریشن وائی ہے ہم, جو اس وقت مڈل ایج پیرنٹس ہیں. اور جین زی ہے جو ہمارے بچے ہیں جو اس وقت ٹین ایج میں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو جین ایکس ہے وہ تو انہوں نے تو ہمیں ٹرین کر دیا جیسے ہم تھے. جنریشن وائی یعنی ہم جو ہے نا ہم سٹبن ہو چکے ہوئے ہیں. ہم اپنے بچوں کو سن کے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کو اپنے لیے بڑا ایگوئسٹک پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں کہ یار ہمیں سب پتہ ہے تمہیں کچھ نہیں پتہ, وچ از دا رانگ ایٹیٹیوڈ. ہمارے بچے جو جنریشن زی ہے ان کا لیول آف ایکسپوئر ہم سے بہت فرق ہے, ان کا لیول آف انفارمیشن بہت فرق ہے. ان کے پاس بہت ساری تعلیم اور انفارمیشن ہے جو ہمارے پاس ہمارے ٹائم میں نہیں تھی. دا تھنگ از کہ وی جنریشن وائی پیرنٹس شوڈ سٹ and discuss with their generation Z kids کہ what they feel and what they want. اب یہ بچہ جو ساجد ہے, یہ اگر آرٹ کو ایز اے کریئر چوز کرنا چاہ رہا ہے تو this is not a bad deal. اب ہم صرف یہ کہیں کہ جی 3 ہی طرح کے پروفیشنز ہیں, یا آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں, یا آپ انجینئر بن سکتے ہیں, یا آپ کمپیوٹر سائنٹسٹ بن سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. واٹ ایور, دس از اے رانگ ایٹیٹیوڈ. میں اس پروگرام کے تھرو بہت سارے پیرنٹس کو یہ میسج کنوے کرنا چاہوں گی کہ پلیز بیئر ود دس تھنگ. اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں, ان کو سنیں, ان کے ایٹیٹیوڈز, ان کے انٹرسٹ کو جاننے کی کوشش کریں, اینڈ دین ڈیسائڈ ود میوچول کنسنٹ کہ ہم دونوں پارٹیز کیا چاہتے ہیں. اس میں آپ اگر ان کی بات بھی مان کے چلتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر ان کا ایپٹیٹیوڈ ہے اور وہ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو دے ول ڈیولپ مور, اور کریئر تو بن ہی جائے گا. بٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں اپنی مدر کو بہت کریڈٹ دیتا ہوں, اور میری اماں نے ہمیشہ مجھ سے, شائستہ سے, اور ہر بچے سے یہی ڈیمانڈ کی کہ آپ پہلے اپنی پڑھائی کر لیں, اس کے بعد آپ زندگی میں جو بننا چاہتے ہیں بنیں. شائستہ از ماشاء اللہ میڈیا میں بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں, تو that's amazing. میں I'm going to be a PhD ڈاکٹر, اور میں میڈیا کے اندر بھی ہوں. I'm an engineer, I'm a neurolinguistic programmer, I'm a certified neurolinguistic programmer, plus I've got a master's in petroleum engineering.
کہنے کی بات کیا ہے, بڑی بڑی سمپل بات ہے, آپ نے پڑھائی ضرور کرنی ہے, ضرور کرنی ہے. دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار نالج, دیر از نو سبسٹیٹیوٹ, ایبسلیوٹلی نن. لیکن آپ کا جو ذہنی ایپیٹائٹ ہے آپ اس کی طرف ضرور جائیں, بالکل, بیکاز اگر آپ وہاں نہیں جائیں گے تو یو وونٹ فیل ہیپی. دیکھیے میں یہ شوز کرتا ہوں, جس دن مجھے لگا کہ یہ میرے لیے کمبرسم ہو رہا ہے, مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ شو کرنا, تو میں چھوڑ دوں گا, بیکاز آئی وونٹ. لیکن جب تک آپ کو ایکسائٹیڈ ہونا چاہیے لائف کے بارے میں. آپ صبح ایک نیا چیلنج ہے, ایک نئی بات آپ کو کرنی ہے. آئی نو پرابلمز ہیں, اینڈ آئی نو آپ بولیں گے سر بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں یار, اتنی مہنگائی ہے. مہنگائی میرے ساتھ بھی ہے, ٹرسٹ یو می, میرے ساتھ بھی اتنی ہی مہنگائی ہے. میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں, میں اگر آپ کو اپنا بینک اسٹیٹمنٹ دکھاؤں, پیسے تو آپ کو اس میں نظر آئیں گے, لیکن وہ پیسے ایسے جاتے ہیں یوں کر کے, ٹھک 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 ٹھک. امیجن دس کہ آپ کے ساتھ 111 لوگ ایسوسیٹڈ ہوں جن کو آپ نے کرنا ہی کرنا ہر مہینے. امیجن کریں کہ آپ کا ذہنی ٹینشن یا ذہنی لیول جو ہوگا وہ کہاں ہوگا. لیکن میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, لائف آپ کو ایک بار ملی ہے, انجوائے یور لائف, انجوائے, فیل اٹ. ڈپریشن میں ہونا غلط نہیں ہے, لیکن ڈپریشن میں رہنا بہت غلط ہے. ایک ہیپی پل آتی ہے جس کا نام پروزیک ہے, کھانا مت شروع کر دیجیے گا بغیر ڈاکٹر کے, کہیں پتہ چلے انہوں نے بولا بھائی نے بولا تھا پروزیک کھانے ہیں, ایک پھاکی ایک دم سے ہنس کے گھوم رہے ہیں آپ, اور سب ہنستے ہوئے نظر آئے. ہنستے ہوئے, ایسا ہوتا ہے. پروزیک سنی گئی ہے, باقی جو آپ نے آگے بات کی ہے نا یہ نہیں, خدا کا واسطہ پلیز اس کو ریپیٹ کریں. میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک ہیپی پل آتی ہے جس کو کہتے ہیں پروزیک. یہ ریپیٹ نہیں کرنا, یہ ریپیٹ کرنا ہے کہ نہیں کھانا. وہی تو بول رہا ہوں آگے, وہ پروزیک نہیں کھانی ہے, نہیں کھانی ہے, وہ ہیپی پل, ہیپی پل نہیں کھانی ہے. لائف سے زیادہ ہیپی پل کچھ نہیں ہے. میں اس کا ریزن بتاتا ہوں کیوں. نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. اف یو آر ناٹ ڈیڈ, اگر آپ مرے نہیں تو کچھ غلط نہیں ہوا. تو یاد رکھیے گا, دنیا کی سب سے بڑی ہیپی پل لائف ہے, اس کو انجوائے کریں. اور میں ہمیشہ اس بات پہ بلیو کرتا ہوں, بلکہ میری اور زاہد بھائی کی بات ہو رہی تھی ابھی, خواتین ہی گھر بناتی ہیں, مرد میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے. نہیں, دیکھیں پلسز اینڈ مائنسز تو دونوں طرف کے ہوتے ہیں, لیکن خواتین کی رسپانسبلٹی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور وہی گھر بناتی ہیں, ان کے علاوہ گھر نہیں بنایا جا سکتا. اچھا جی, تو ہم ڈپریشن کی بات کریں, یہ تو مہنگائی سے کیسے کمبیٹ کریں گے, اس پہ بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے. بچے امتحان میں کم اگر نمبر لیں, ایک بہت بڑا ڈپریشن ہے بے روزگاری. اگر آپ بے روزگار ہیں, اور آج کے دور میں بے روزگار ہونا یا کم پیسے بنانا ایک بہت نارمل سی بات ہے, تو اس کو کیسے کمبیٹ کیا جائے؟ اچھا ساحر, بے روزگاری کی بہت ساری وجوہات ہیں. بے روزگاری ہم عام طور پہ ویسے ہم کہتے ہیں, اور میں اس سے بالکل 100% ایگری کرتی ہوں کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان چیزوں کو آن کرے, لیکن پرسنلی بھی ہمیں بہت سارا اس کے اندر ایفرٹ کرنی چاہیے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بہت ایکسپوجر ہے, آپ نے بہت ساری جگہوں پہ گئے. ابھی پچھلے دنوں ایک فیملی آئی ہوئی تھی اور ان سے بات چیت ہو رہی تھی باہر سے, تو یہ بات شروع ہوئی کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ آڈ جابس کرتے ہیں. اچھا, انہوں نے کہا کہ یہ کلچر ہمارے یہاں پہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ آڈ جابس کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو کرنے والے آڈ جابس ہیں دے آر ویری کمفرٹیبل, دے آر ویری, آئی مین دے نیور لیبل کہ یہ کیا جاب کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے.